السلام علیکم سے طلباء طالبات، آج فرسٹ ڈے کے اسلامیات کا ہم 7واں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہمارا جو عقیدہ رسالت جو اس سے پہلے عقیدہ توحید ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم عقیدہ رسالت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ رسالت کہتے کسے ہیں۔ رسالت کا جو لغوی معنی ہے، عربی زبان کا لفظ ہے یہ، اور لغوی معنی اس کا لغت کے اندر جو ڈکشنری کے اندر جو اس کا معنی ہے وہ ہے پیغام پہنچانا، اور اسی سے رسول نکلا ہے کہ پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ اور جو ہمارے جو دین کی جو خاص ٹرم ہے رسالت اور رسول، تو رسول کسے کہتے ہیں ہمارے دین کی اصطلاح کے اندر، ٹرم کے اندر، وہ جو ہے رسول اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ پاک نے اپنے بندوں تک اپنے پیغامات کے لیے، اپنے احکامات کی تبلیغ کے لیے منتخب کیا ہو اور بھیجا ہو۔ اپنی مخلوق کی طرف جو ہے جس ہستی کو، جس مقدس ہستی کو اللہ پاک نے اپنے احکامات کی تبلیغ کے لیے جو ہے بھیجا ہو، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی جو ہے، نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، اور جو رسول جو ہوتے ہیں یا نبی ہوتے ہیں، انبیاء کرام، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی لوگوں کو خبر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغامات لوگوں کو بتاتے ہیں، تو خبر دینے والے ہوتے ہیں۔ تو رسالت جو ہے یہ، اور ایسا جو ہے ایک عظیم منصب ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اوپر خاص فضل ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے سارے انسانوں میں سے، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گے، ان سب انسانوں میں سے اللہ پاک نے بہترین انسانوں کا انتخاب کیا اور ان کو جو ہے اپنا رسول بنایا۔ یہ رسالت جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس طرح آدمی کو یہ نیکی اختیار کرنا چاہے اور کسی چیز کو حاصل کر لیتا ہے، اور کوئی آدمی اللہ والا بننا چاہے تو بہت محنت کرے گا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لے گا تو اللہ والا بن جائے گا۔ لیکن یہ رسالت ایسا نہیں ہے، رسالت یا نبوت کہ کوئی آدمی اس کو اپنی محنت سے حاصل کر سکے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے جو اپنے خاص بندوں پر ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو انسانوں میں سے رسول منتخب کر لیتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ انبیاء کرام کو جو سلسلہ تھا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا اختتام ہوا، اور اس پورے سلسلے کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام جو ہے وہ تشریف لائے دنیا کے اندر، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں، اور آپ کا جو زمانہ ہے وہ قیامت تک کا زمانہ ہے، جو قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ آپ کی امت کے اندر ہوں گے، اور ان کے اوپر آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا ماننا جو ہے وہ لازم ہوگا اور ضروری ہوگا۔ تو یہ جو رسالت کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے ان کو جو ہے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور جو رسالت جو ہوتی ہے، رسول جو ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو وحی ہوتی ہے، وحی کا مطلب ہوتا ہے کوئی چپکے سے اشارہ کرنا یا جو ہے دل کے اندر کوئی بات القاء کر دینا، لیکن وحی کا جو اصطلاحی مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء، کہ وحی جو ہوتی ہے وہی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی طرف اور اپنے انبیاء کی طرف جو ہے وہ بھیجتا ہے، تاکہ وہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں اور اس امانت کو لوگوں کے حوالے کر دیں، لوگوں کو بات وہ سمجھا دیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو وحی جو ہے یہ اللہ پاک سے کوئی آدمی جو ہے، کوئی انسان کلام نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الا وحین، یا وحی کا ذریعے کلام ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو دل کے اندر بات القاء کر دیتے ہیں یا دل کے اندر کوئی بات ڈال دیں، اور او من وراء حجاب، یا جو ہے وہ کسی پردے کے پیچھے سے کوئی آواز آتی ہے۔ یہ ان کے انبیاء کرام کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور جو ہے نا، یا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی جو ہے اپنے کسی قاصد کو، اپنے کسی فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، وہ ان تک پیغام پہنچاتا ہے کہ یہ پیغام ہے اور یہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا دیں آپ۔ اللہ پاک نے دنیا کے اندر جو جتنے بھی رسول بھیجے، اور ہر قوم کے اندر اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اب کتنے رسول بھیجے اس کی صحیح تعداد جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر چند انبیاء کرام کا ذکر فرمایا اور بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، ان میں سے بعض کا جو ہے کچھ انبیاء کرام کا ذکر ہم نے آپ سے کیا، ان کا قصہ آپ کو سنا دیا، اور بہت سے انبیاء کرام کا قصہ ہم نے آپ کو نہیں سنایا، ان کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ تو بہرحال ہمارا رسالت کے اوپر ایمان لانا، جو رسالت کا عقیدہ رسالت جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہ رسالت پر ایمان لانا ہمارا بہت ضروری ہے۔
اگر کوئی آدمی توحید کے اوپر ایمان لے آتا ہے، رسالت پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ آدمی جو ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کہ رسالت پر ایمان لانا کس طرح ہوگا کہ ہم جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، ہم سب کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے سچے تھے، اور اللہ کے جو ہے وہ سچے نبی تھے، سچے رسول تھے، اللہ پاک کا پیغام لے کر آئے۔ اور یہ جو ہے اور ہم کسی رسول کے اندر یا کسی نبی انبیاء کرام کے اندر ہم فرق نہیں کرتے، کہ ایسا نہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں، ہم کسی اور نبی کو نہ مانیں، ہم کسی رسولوں کا انکار نہیں کرتے۔ اگر کسی رسول کا کوئی آدمی انکار کرتا ہے اور جو ہے وہ کسی کو اپنی طرف سے وہ انکار کرتا ہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، تو وہ آدمی بھی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام کا سلسلہ ہے، سارے انبیاء کرام کی نبوت کو، ان کی رسالت کو تسلیم کیا جائے، لیکن عمل آدمی جو ہے وہ کس پر کرے گا؟ جس رسول کے زمانے کے اندر انسان پیدا ہوا ہے اور زندگی گزار رہا ہے، وہ اسی رسول کی تعلیمات کے اوپر وہ عمل کرے گا۔ جس طرح ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک آپ کا زمانہ چلتا رہے گا، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتباع کریں، مانیں گے ساروں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے سب کو ہم مانیں گے، لیکن ہم اتباع کن کی کریں گے؟ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ تو یہ رسالت کا جو ہے مفہوم ہے۔ اس کے بعد یہ مفہوم آپ کے سامنے آ گیا کہ رسالت، عقیدہ رسالت کا مفہوم کیا ہے، اس پر ہمارا ایمان لانا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے رسول کی ضرورت، کہ رسول کی ضرورت جو ہے وہ کیوں پیش آئی، کیوں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا دنیا کے اندر، انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ دیکھیں اللہ پاک نے انسان کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، انسان کا اصل جو مقام ہے وہ اس کا جنت ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے، لیکن انسان کی طبیعت ہے کہ انسان دنیا کے اندر آ کر چیزوں کو بھول جاتا ہے، تو اللہ پاک نے اس کو یاد دہانی کروانے کے لیے اپنے انبیاء کرام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری فرمایا۔ اچھا، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اللہ پاک فرشتے کے ذریعے بھی پیغامات پہنچا سکتے تھے۔ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ ہر آدمی کے گھر کے اندر ایک کتاب اللہ پاک نازل فرما دیتے، وہ آدمی اس کو پڑھتا اور اس کے اوپر عمل کر لیتا۔ نہیں، جو رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف قاصد نہیں ہوتے، پیغام پہنچانے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈاکیا یا جو ہے پوسٹ مین جو کہتے ہیں، کہ پوسٹ مین نہیں ہوتے۔ پوسٹ مین کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ لیٹر جو ہے ہمارے گھر تک پہنچا دیتا ہے، بس اس کو کھول کر پڑھ کر سنانا اور سمجھانا اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ وہ بالکل احتیاط سے ہمیں پہنچا دیتا ہے، آگے ہم اس کو جو ہے ہم تک وہ ان کی امانت پہنچا دی، پیغام پہنچا دیا۔ لیکن رسول جو ہوتے ہیں، اللہ پاک ایک تو رسولوں کو اپنے انسانوں کے اندر سے، جو انسانوں کے اندر سے ہی کسی کو رسول بناتے ہیں، تاکہ وہ ان کے اور انسانوں کے جو خیالات ہیں، ان کے احساسات ہیں، ان کی جو سوسائٹی کے جو معاملات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کو وہ سمجھ سکیں۔ اور دوسری بات، ان کو اللہ تعالیٰ پیغامات دیتے ہیں، وہ پیغامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور تیسری اور اہم بات جو ہے کہ رسول جو ہے وہ صرف پیغام پہنچاتے نہیں ہیں، بلکہ پیغام کی تشریح بھی کرتے ہیں، اس کو کھول کھول کر سناتے بھی ہیں، ان کو سمجھاتے بھی ہیں، اور پھر آخری بات کہ اس پر وہ عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ اس پر عمل اس طرح کیا جاتا ہے۔ کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے جو ہے وہ لوگ گزرے ہیں، جو بڑے دانشور قسم کے اور بڑے جو ہے اپنے ہر زمانے کے اندر، ہر مذہب کے اندر، تو وہ لوگ بعض بڑے بڑے فلسفی، اور وہ فلسفی جو ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بس اچھی اچھی باتیں بتا دیں اور اچھی اچھی یہ کرنا چاہیے تو اس طرح یہ ہو جائے گا، یہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے اوپر جو عمل کر کے دکھاتے ہیں نا، وہ صرف انبیاء کرام کی ذات ہے۔ کہ انبیاء کرام واحد ایسی ہستی ہوتے ہیں اپنے زمانے کے اندر کہ جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے اوپر براہ راست خود عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں، گویا کہ کتاب بھی دیتے ہیں اور عملی زندگی بھی پیش کرتے ہیں، اس پر عمل پریکٹیکل بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کے اوپر جو یہ قرآن پاک نازل کیا ہے، جو ذکر جو ہم نے نازل کیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بتائیں کہ جو لوگوں کے لیے کیا بات نازل کی گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک جو ہے وہ ان کو انبیاء کرام کو یہ ذمہ داری عطا فرماتے ہیں کہ پیغام پہنچانا بھی ہے، اس کو کھول کھول کر سنانا بھی ہے، اس کی وضاحت بھی کرنی ہے، اس پر عمل بھی کر کے دکھانا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ رسول کی ضرورت پیش آئی کہ ان کے اندر رہتے ہوئے، ان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے،
پھر ان کو جو ہے وہ ان کو گائیڈ کرنا ہے اور ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا تھا، رسالت کا مفہوم آپ کے سامنے آ گیا، رسول کی ضرورت آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد ہے انبیاء کرام کی خصوصیات۔ انبیاء کرام جو ہے وہ انسان ہوتے ہیں، لیکن وہ انسانوں کے عام انسان کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر جو خاصیت اور ان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ایک عام انسان ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا، یعنی کہ عام انسان سے بہت بلند ان کے اندر خوبیاں، ان کے اخلاق ہوتے ہیں۔ لیکن چند جو خصوصیات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کی خاص باتیں، جو خصوصیات ان کی کیا ہوتی ہیں۔ جو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ بشریت کا مطلب یہ ہے انسان ہونا، کہ انبیاء کرام جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ان سب کی جو ہے یہ خاصیت تھی، خصوصیت تھی کہ وہ انسان تھے، فرشتے یا جن یا کوئی اور مخلوق نہیں تھے۔ اور اللہ انسانوں کی رہنمائی صرف اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ اللہ پاک ان کے اندر انسان ہی بھیجتے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو ہے کسی فرشتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کیوں بنا دیا، اللہ پاک نے آپ کو ہی نبی کیوں بنایا؟ اللہ پاک چاہتے کسی اپنے، اللہ پاک کے اتنے فرشتے ہیں، اللہ پاک ان کو نبی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اگر دنیا کے اندر فرشتے رہتے ہوتے، یہاں پر فرشتے رہتے ہوتے، فرشتوں کا ماحول ہوتا، تو ہم جو ہے فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے۔ جب دنیا کے اندر انسان رہ رہے ہیں اور اللہ پاک نے انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجنا ہے، تو اس کا تقاضا کیا تھا کہ انسان کی طرف اللہ پاک انسان ہی کو رسول بناتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارا انبیاء کرام کی جو پہلی خاصیت ہے کہ بشریت کے وہ سارے انبیاء کرام جو ہے وہ بشر تھے، انسان تھے، عام انسان سے بہت بڑھ کر تھے، ان کے اندر اخلاق اور ان کی جو ہے صفات جو ہے بہت کمال تھیں، لیکن جو ہے وہ انسان تھے، کہ تاکہ وہ انسانوں کی ضروریات کو سمجھ سکیں، ان کے مسائل کو، ان کے جذبات کو، احساسات کو سمجھ کر ان کے مطابق جو ہے ان کو صحیح طرح گائیڈ کر سکیں۔ دوسری جو تھی جو صفت ہے انبیاء کرام کی خصوصیت ہے وہ امین، کہ رسالت جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور بہت بڑی امانت ہوتی ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، منتخب فرماتے ہیں۔ تو سارے انبیاء کرام جو ہیں ان کے امانت داری اور امین، جو اللہ تعالیٰ کی اتنے بڑی ذمہ داری کہ وہ امین تھے، امانت دار ہوتے تھے، یہ سب کی مشترکہ خصوصیت تھی کہ یہ جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اپنے سینوں کے اندر اور ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ادا کرنے والے ہوتے تھے، اس امانت کو حفاظت کے ساتھ پہنچانے والے ہوتے تھے۔ یہ تمام انبیاء کرام کی مشترک خصوصیت تھی۔ نمبر 3 ہے تبلیغ احکام الہی، کہ انبیاء کرام کی یہ خصوصیت، سارے انبیاء کرام کی یہ خاصیت تھی کہ وہ اپنی طرف سے کوئی مسائل نہیں بتاتے تھے، اپنی طرف سے احکامات نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچانے والے تھے، پیغمبر تھے کہ پیغام رساں، اللہ پاک کے احکامات کی وہ تبلیغ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نماز کا طریقہ سکھایا، ہمیں حج کا طریقہ سکھایا، ہمیں روزوں کا جو ہے وہ طریقہ بتایا، ہمیں زکوٰۃ دینے کا، یہ جتنے بھی مسائل آپ نے بتائے یہ آپ نے خود سے نہیں بتائے، بلکہ تبلیغ احکام الہی کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آپ نے پہنچایا ہے ہم تک۔ وہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھتے اور آپ اس میں جو ہے وہ خاموش ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ کے اس بارے میں کوئی واضح احکامات موجود نہیں ہوتے تھے، تو اللہ پاک بھی اسی وقت قرآن پاک نازل فرماتے اور جو ہے ان کو جو ہے وہ حکم دے دیتے، یہ حکم جو ہے وہ اس بارے میں یہ حکم ہے، جس طرح ہم نے جو ہے وہ سورۃ الانفال کے اندر پہلے پڑھا 9th کلاس کے اندر کہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ قل الانفال للہ ورسول، کے مال غنیمت تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اب وہ سوال کر رہے ہیں صحابہ کرام، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے۔ جواب کب دیا؟ کہ جب وحی نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ کو حکم ہو گیا کہ تبلیغ احکام الہی کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے یا اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ صرف وہی الفاظ بولتے ہیں جو ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ نمبر 4 ہے معصومیت۔ ہم عام انسان جو ہے، انسان کے اندر جو ہے وہ خطائیں بھی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ شیطان کا اس کے اوپر بہت بڑا ایک اثر ہوتا ہے، اور شیطان بعض اوقات حاوی آ جاتا ہے اس پر، تو آدمی گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام کی ذات جو ہے وہ معصوم ہوتی ہے، وہ گناہوں سے اور جو ہے وہ خواہشات کے جو ہے وہ شیطان کے حملوں سے
اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل محفوظ رکھا ہوتا ہے، ان کا کردار بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے، ان کے کردار پر کوئی گناہ کا، کوئی جو ہے کسی قسم کی زیادتی کا، کسی ظلم کا ان کے کردار پر، ان کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہوتا، وہ بالکل پاک اور صاف اور معصوم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ رسالت والی ذمہ داری، اتنی بڑی ذمہ داری جو لوگوں تک پہنچانی ہے، اللہ پاک کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان کا کردار بالکل پاک اور صاف ہو، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کا ان کے اوپر اعتماد قائم رہے، لوگ ان کی جو ہے وہ بات کو صحیح طریقے سے سن سکیں، اور ان کا جو ہے وہ ان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ اعتماد اور اعتقاد جو ہے وہ قائم رکھ سکیں۔ تو انبیاء کرام سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 جو ہمارے پاس ہے کہ واجب اطاعت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ پاک رسولوں کو دنیا کے اندر کیوں بھیجتے ہیں؟ وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول جو ہوتے ہیں وہ اپنے احکامات نہیں لے کر آتے ہیں، بلکہ اللہ پاک کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ پاک کے احکامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ان کی اطاعت کرنا جو ہے وہ بندوں کے اوپر لازم ہوتا ہے، بات ماننا۔ وہ کہ رسول کی اطاعت کرنا وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اور رسول کی نافرمانی کرنا وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ پاک کی نافرمانی کرنا۔ تو رسول جب کسی علاقے کے اندر، کسی قوم کے اندر ہوں، تو ان کی بات پر عمل کرنا لوگوں کے لیے لازم اور فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے ان کی بات پر عمل کرے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ تو یہ 5واں پوائنٹ تھا ہمارے پاس، یہ واجب اطاعت کے رسول کی جو تعلیمات ہوتی ہیں اور انبیاء کرام کی جو تعلیمات ہوتی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا بندوں کے اوپر لازم اور فرض ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک تھا آج کا۔ رسالت کے مفہوم آپ کے سامنے آ گیا، رسول کی ضرورت اور بشریت، امین، اور جو ہے یہ تبلیغ احکام الہی، معصومیت، واجب اطاعت، یہ انبیاء کرام کی خصوصیات تھیں۔ تو اس میں جو شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ ہمارے پاس زیادہ تر جو ہے رسالت کا جو لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، یہ شارٹ کوسچن میں پوچھا جا سکتا ہے، بلکہ پہلے پیپرز میں آ چکا ہے، یہ اس کو آپ ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اور رسول کی ضرورت جو ہے یہ بھی شارٹ کوسچن ہے، اور اس میں انبیاء کرام کی خصوصیات یہ لانگ کوسچن میں بن سکتا ہے، اور اگر وہ شارٹ میں دیں گے تو آپ سے یہ پوچھ لیں گے کہ انبیاء کرام کی کوئی بھی 2 خصوصیات جو ہے اس کو وہ بیان کریں۔ تو امید ہے آپ کو یہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو یا جو ہے آپ کو کوئی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کمنٹ بار میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔